کتنی بھی مشکلات ہوں نا، ایک وظیفہ میری طرف سے یاد رکھ لیں، میں کوئی پیر تو نہ پیر ہوں، نہ فقیر ہوں، نہ عامل ہوں، نہ کامل ہوں، میں تو ایک طالب العلم ہوں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی قرآن و حدیث پڑھانے میں گزری۔ ایک وظیفہ آسان یاد رکھ لیں کہ روزانہ 100 دفعہ یعنی ایک تسبیح درود شریف اور درود ابراہیمی نماز والا، اور ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار، یہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ زندگی میں کوئی تنگی نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں ہر پریشانی سے بچائے۔ آدمی مسجد میں بیٹھا تھا، نماز بھی پڑھتا رہا اور بڑا رو رہا، بے انتہا عاجزی اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ بیچارے کا حال بہت بالکل نازک ہو چکا ہے، تو بہرحال انہوں نے ساتھ بیٹھے تسلی کی، حال حوال پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں، میرا اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ میں سارا گھر بیچ دوں، جائیداد بیچ دوں، زمینیں بیچ دوں، قرض نہیں اتار سکتا، اور میں شریف آدمی ہوں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں تو پھر شرم سے ڈوب جاتا ہوں، کیا کہوں اس کو۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں، اس دعا کو تم روز صبح و شام ہر نماز کے بعد اور خاص طور پہ تہجد کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اس دعا کے ساتھ دعا کرو۔ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کہ کیا مسئلہ ہے، خزائن السماوات والارض کا اللہ مالک ہے۔ تو انہوں نے جو دعا بتلائی نا وہ کیا تھی کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہ کے نام، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنی فی الدارین، اللہم اقض عن الدین۔ آپ نے فرمایا بس یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کے نام ہے نا، ملیک بھی ہے مقتدر بھی ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو یہ دونوں نام جو ہے اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا سکھلائی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ دعا پڑھنی شروع کی، وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر میری کایا پلٹ گئی، میرے کاروبار میں برکتیں آ گئی، میری زمین میں برکتیں آ گئی، میرے فصلات میں برکتیں آ گئی، چند مہینوں کے اندر میرے سارے قرض بھی اتر گیا اور میں تو کروڑوں پتی بن گیا۔ اسی لیے اس نے بتایا کہ اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنا فی الدارین واقض عنا الدین۔ قرضے کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، استغفار زیادہ پڑھیں، کم از کم 2000 دفعہ استغفار پڑھو، انشاءاللہ ایک مہینے میں کوئی قرضہ نہیں رہے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی بڑا شان والا کلمہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث اسی پہ ختم کی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی پڑھا کرو، اور رزق کی وسعت کے لیے استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک اور بھی میرے آقا نے عمل بتلایا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ حضور مجھے اس قدر غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دروازہ کھولو تو وہاں کہا کرو السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، جب بند ہو، جب پہلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھ لیں۔
صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمل کیا چند دن گزرے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر کبیر بن گیا. میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ بھی سونا ہو جاتی تھی. پر یہ ہے مشکل کہ آدمی قرآن حدیث کے وظیفے نہیں پڑھتا. کوئی مکار پیر بتلا دے نا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور آنکھیں بھی بند رکھنی ہیں, تمہیں بلائیں نظر آئیں گی, ڈرنا بھی نہیں ہے, میں جو تمہارے ساتھ ہوں. کسی کو کھڑا کر دو بلائیں اس کو ویسے بھی نظر آئیں گی. قبرستان ہو, ٹانگ ایک ہو, چکر آئے گا, بلائیں نظر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگی؟ اس میں کون سی پیر کی پیری ہے؟